علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنگناتا ہوا چمن سے کون گزرا، گنگناتا ہوا چمن سے کون گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ الحمدللہ الحمد لوجهه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد قبله الرسول، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شيخنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آئیے حصول برکت کے لیے نبی اور ان کی آل پر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شیخنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی درود پاک میرے آقا پر پڑھا جائے تو خلوص دل کے ساتھ دل میں ہنسی ہونی چاہیے، خلوص دل کے ساتھ میرے آقا پر درود پاک پڑھے۔ جو اس درود کی فضیلت مجھے بار بار بولنے کا جی چاہتا ہے کہ نہ کوئی تکلیف، نہ کچھ خرچہ، نہ کوئی وقت، آسانی کے ساتھ دونوں ہونٹوں کو جنبش دیتی ہے اور درود پاک پڑھ لیتی ہے، تو اس کا صلہ ہمیں کیا بہترین ملتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر وقت، ہر ساعت نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں اسی بات کو آج بھی دہرانا چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ میری ماں بہنیں ہیں، میری ماں بہنوں سے میں بھی گزارش کروں گا کہ میری ہر ایک بات کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ درود پاک میری ماں بہنیں بھی پڑھنے جانتی ہے، اس کو بھی آتی ہے، اور جس کو نہیں بھی آتی ہے تو میرا سن لے، میں جس طرح پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی ہاتھ دور شریف نہیں آتی ہوگی تو اتنا اگر کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ میرے ماں بہنوں کان کھول کر کے سنا، اگر عورتوں کے ماں بہن اگر بیٹھی ہو تو اپنے آپس میں بات نہ کریں، میری اس قیمتی وقت کو، آپ کی دی ہوئی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، ایک ایک بات پر عمل کریں۔ مختصر میں وہ یاد کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جو حدیث پاک کا ٹکڑا کہ جو نبی پر درود پاک کرے اس کے 10 نیکی عطا فرماتے۔ الگ الگ حدیث پاک کے الگ الگ روایت ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا اور ان کے 10 درجات کو بلند کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے کہ جو نبی پر 10 مرتبہ درود پاک
جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں سماعت کیجیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کہ جو نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے میں اس کو جب قرب قیامت کے دن، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، جب ہر ایک انسان کو پل صراط سے پار کیا جائے گا، تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھا میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کے پل صراط سے پار کر دوں گا۔ اس لیے میں ٹھنڈی مزاج سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنیں غور سے سنیں، اور جو 10 مرتبہ آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں، حضرت اسرافیل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود پاک کی کتنی فضیلت، کوئی وقت بھی نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے، خرچہ بھی نہیں کرتے۔ اور میکائیل کیا کہتے ہیں کہ جو نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں رب کے یہاں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ پڑھنے والا جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، جب تک کہ ان کے گناہ کو معاف فرما کر جنت میں بھیجنا دے۔ اب اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جبریل کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، ہمارے لیے اسرافیل کیا کریں گے، ہمارے لیے میکائیل کیا کریں گے، ہمارے لیے اسرائیل کیا کریں گے جو لوگوں کے روح کو قبض کرتا ہے، جو بچے کو یتیم بنا دیتا ہے، عورتوں کو بیوہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 10 مرتبہ نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ نکالوں گا، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کروں گا، جس طرح انبیاء کرام کی روح کو قبض کبیرہ۔ ورنہ قسم خدا کی موت تو اتنی سختی ہے نا، جب بات یا بھائی مثال پیش کر دو، جب روح کو قبض کرتے ہیں نا کسی انسان کی، تو حدیث پاک کا ٹکڑا میری ذہن میں آئی ہے کہ 6 لاکھ فرشتے آتے ہیں اور اس انسان کے ہاتھ پیر کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام اس کے روح کو نکالتے ہیں۔ کیوں آتے 6 لاکھ فرشتے؟ اسی لیے مثلاً آپ نے ایک مرغا کو ذبح کیا، جیسے ہی ذبح کیا اس کی روح جاتی نہیں ہے، زمین پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مرغی لٹپٹانے لگتا ہے، کودنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ مچھلی ہے جو پانی میں رہتی ہے، جو پانی میں تیرتی ہے، مگر جب ایک ماہر گیر اس مچھلی کو سمندر سے زمین پر رکھ دیتا ہے تو وہ مچھلی تڑپ تڑپ کر اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اسرائیل روح کو نکالتا ہے، اگر وہ فرشتے 6 لاکھ فرشتے نہیں آتے تو قسم خدا کی وہ انسان بھی مچھلی کی طرح، مرغا کی طرح تڑپتا رہتا، ان کے بیٹا ڈر جاتا، ان کے آبا اجداد ڈر جاتا، ان کے گھر والے ڈر جاتا، ان کی بیوی ڈر جاتے۔ قسم خدا کی اس وجہ سے اس کی روح قبض کرنے کے جب آتے ہیں تو 6 لاکھ فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے روح جب قبض کرے تو ہم بھی ہر ایک انسان چاہتے ہیں، میری ماں بہنیں بھی چاہتے ہیں کہ ہماری روح، کیونکہ ماننا تو ہی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو ماننا ہے، تو ہر ایک کی خواہش تو یہی ہے کہ ہماری روح آسانی کے ساتھ نکلے۔ تو ہماری روح کب آسانی کے ساتھ نکلے گی؟ جب درود پاک پڑھتے رہیں گے، سوتے جاگتے۔ اس لیے کہ میری ماں بہنوں، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کبھی بھی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ لاکھ شیطان کوشش کریں گے درود پاک مت پڑھو، سلام مت کرو، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میں اپنی کی باتیں حدیث کی بات میں کرتا ہوں، بہر کر میں نے موضوع لیا، اس سے پہلے چند شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ میری فطرت ہے کچھ بھی سنانے سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کو شعر سنا دیا کرتا ہوں، کیونکہ جب اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں قسم خدا کی یہ میری کہا یہ
हिम्मत है कि आपके सामने ये बयान कर दूं, ये मेरे अल्लाह का फजल करम है, मेरे आका का अता है, औलिया इकराम की निगाह करम है। वरना एक बच्चे को मैंने 1 मिनट सबक याद करने देता हूँ, बेटा कल याद करके लाना और सुनाना, मगर 24 घंटा के अंदर वो बच्चा सही तरीके से याद करके अपने उस्ताद को सुना नहीं पाता है, तो मैं कैसे हज़ारों अलग अलग बात आपको सुना सकूँ? ये तो अल्लाह का फजल करम है, मेरे आका की अता है, औलिया इकराम का फैज़ान है, फिर मुर्शिद की निगाह करम है कि जब खड़ा हो जाता हूँ कसम खुदा की खुद ब खुद वो बात आ ही जाती है। तो सुनिए, वो जिसे उनकी दर की गदाई मिली, गदाई बमाना फकीरी, कहा कि बड़ा होने की कोशिश मत करो, छोटा बनो, जब छोटा बनता है ना वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। वो जिसे उनके दर की गदाई मिली, वो जिसे उनके दर की गदाई मिली, नारी दोज़ख से उसको रिहाई मिली, यानी दोज़ख की आग से उसको छुटकारा मिला। वो जिसे उनके दर की गदाई मिली, नारी दोज़ख से उनको रिहाई मिली। और सुनो, नबी पर क्यों ना दरूद पाक करें कि आपने यानी डाल दी जिस पर आपने नजरे करम डाल दी, आपने जिस पर नजरे करम उनको दोनों जहां की भलाई मिली, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जाहिर सी बात है, हम जिसके होंगे तो हम उसी के गीत गाएंगे ना। हम आका के गीत गाते हैं, जो आका के नहीं है वो चलते हैं खुलासा कलाम। तो आगे क्या शायद इरशाद आला हज़रत का शेर में आपके हवाले करता हूँ। उनकी सखावतों का चर्चा दोनों जहां में है, उनकी सखावतों का चर्चा दोनों जहां में है, दुनिया में भी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सदाकत बना दिया, फारूक आज़म को अदालत बना दिया, उस्मान गनी को सखावत बना दिया, मौला अली को शुजाअत बना दिया, किसी को वलायत दे दिया। तो हजरत, तो मेरे आका की इनायत और सखावत तो बेमिसाल है। मैं शेर इंशाअल्लाह मैं नात की तरह में पढ़ूंगा, अगर मौका मिलेगा। बहुत खुश नसीब है कि आप अपनी कीमती वक्त देते हैं, कसम खुदा की इसका अजर आपको मिलेगा। तो मैंने कुरान पाक का एक मौजू लिया, वमा मोहम्मद, मसला है कुरान पाक की आयत, आका का नाम आए। तो मसला क्या है कि आयत करीमा जब कुरान पाक पढ़ी जाए तो उसको ध्यान से सुनना वाला है। और सुबह में कब क्या हो जाए, जब इतनी देर तक करत करने के बाद सांस ले और सुबह में कहने का मौका मिले, फिर थोड़ी देर बाद वो करत करे तब करने का, ये सुबह अल्लाह कहने का ये है, इजाज़त है। तो मोहम्मद वो अंगूठा चुना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसलिए मेरी छोटी छोटी बातें याद है। तो कुरान पाक आता हो कि चूमना नहीं, सिर्फ अंगूठी लगाना चाहिए, चूमना तो नहीं, ऐसे आवाज नहीं होनी चाहिए, हरकत नहीं होनी चाहिए। तो वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कब कबल ही रसूल क्या है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और उनसे पहले भी रसूल आए थे। खुलासा करें तो इस आयत करीमा पर आप मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा कलमा पढ़ करके इंसान मुसलमान होता है। आसानी के साथ मेरे माँ बहनों ध्यान से सुना, इस पर अमल करना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इंसान ये काफिर है कि ईमान लाना चाहता है। जब कहा जाता है कि आप ईमान की शराइत बताइए, इस्लाम की शराइत बताइए, इस्लाम लाने में क्या करना पड़ता है, तो इसमें कुछ नहीं आसानी के साथ सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं, हमारे सब कोई जानते हैं, मगर आप इसकी फजीलत कभी सुने हैं? क्या फजीलत है? इसलिए कि मैंने छोटे छोटे जुमले को आपके हवाले करता हूँ, इस पर भी अमल करते रहना। हदीस
اللہ اللہ پڑھنے میں تو آسان ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ان کی فضیلت کو دیکھو اور آگے سماعت کیجیے میری ماں بہنوں اور میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، اس پر تم بھی عمل کرنا۔ دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے زبان سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، فرشتہ نکلتا ہے اور وہ سب رنگ کے ہوتے ہیں اور یاقوت اور موتیوں سے مصجعہ ہوتے ہیں، اور ان کے بازو مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچ جاتی ہے۔ مشرق سے لے کر اول کلمہ کی فضیلت بتاتا ہوں تاکہ ہم سبھی عمل کریں۔ ان کے ایک بازو مشرق تک، ان کے ایک بازو مغرب تک چلے جاتے ہیں اور اس کی آواز مکھی جیسے ان کی آواز ہے، آپ ان دونوں پروں کی وجہ سے آسمان کی طرف جاتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، ساتواں آسمان تک پہنچ جانے کے بعد وہ فرشتہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جاہو جلال کی وجہ سے اس کو اوپر جانے نہیں دیتا ہے۔ اللہ اللہ اب وہ فرشتہ سے عرض کرتے ہیں اوپر کیوں جانا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ جو پڑھا کلمہ طیبہ جو ان کے زبان سے فرشتہ نکلا، وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ میں اس لیے اوپر جانا چاہتا ہوں، حاملہ میں عرش اس کو روک دیتا ہے۔ وہ اس لیے جانا چاہتا تھا کہ جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک ان کے گناہ کو معاف فرما کر جنت میں بھیج نہ دے تب تک کہ میں چین و سکون سے نہیں رہوں گا۔ اللہ کتنی فضیلت ہے۔ اب اتنی فضیلت ہے تو آگے سماعت کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اور سید الملائکہ نے عرض کیا، سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کلمہ زمین پر نہیں اتارا۔ سید الملائکہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کلمہ نہیں اتارا زمین پر۔ اب نہیں اتارا تو نہیں اتارا تو اس کلمہ کی عظمت کیا ہو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کی وزن، اس کلمہ کی وجہ سے یہ زمین، یہ آسمان، برگوبر، خوشبوتر، حیوانات، نباتات، جمادات موجود ہے اسی کلمہ کی بنا پر، اور اسی کلمہ سے انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے، اسی کلمہ کی وجہ سے انسان تقویٰ ہو جاتا ہے، اسی کلمہ کی وجہ سے اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اسی کلمہ کی وجہ سے وہ نجات پا جاتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ اس کلمہ کی وزن کو دیکھیں، حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتوں زمین میں جتنے بھی اشیاء ہے، جتنے بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے
کلمہ کی فضیلت۔ اب اتنا ہی نہیں، میں نے کلمہ کی فضیلت کل بھی بتایا، تو کلمہ اور آگے سماعت کیجیے کتنے وزندار ہے، اس لیے کہ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آپ سنیے بیان کیا جاتا ہے عرفات میں حاجی لوگ جانتے ہیں، عرفات میں ایک شخص تھا اور اس انسان نے 7 پتھروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہاتھ میں لینے کے بعد وہ انسان کہتا ہے اے پتھر تو گواہ رہنا اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ انسان نے ان پتھروں کو ایک گواہ بنایا۔ کیا گواہ بنایا؟ اللہ ایک ہے۔ جو زمانہ جاہلیت میں ہزاروں خدا کو خدا مانا تھا، معاذ اللہ، تو اس انسان نے پتھروں کو گواہ بنایا اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب اتنا گواہ بنانے کے بعد وہ انسان پتھروں کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ رکھ دینے کے بعد وہ انسان سو جاتے ہیں، خواب دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، انسانوں کا حساب کتاب لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی انسان تھا جو پتھروں کو گواہ بنا چکا تھا۔ وہ انسان کا حساب لینے کے بعد خوابی میں دیکھ رہا ہے میں جہنم کے مستحق ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا، میں جہنم کے مستحق ہوں۔ اللہ خواب سے بیدار ہوئے، خواب ہی میں اس انسان کو عذاب کے فرشتے پکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جا رہا تھا۔ اللہ اب جملوں پر غور کرنا، وہ انسانوں کے پاس 7 پتھر تھا، لیکن یہ پتھر جہنم میں ڈال دیا گیا اور عذاب کے فرشتے سب اکٹھا جمع ہوئے اور اس پتھر کو اٹھانا چاہا، مگر ان فرشتوں نے اس پتھر کا ٹکڑا اٹھا نہ پایا۔ پھر اس انسان کو پکڑ کر دوسرے جہنم میں لے کے گیا، وہاں پر بھی پتھر گرا ہوا ہے۔ اب اس پتھر کو اٹھانے کے لیے تمام اس فرشتوں کو جمع کیا گیا جو عذاب کے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں مل کر اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے۔ تیسری جگہ لے کر گیا، یہی اس کا بھی حال ہے کہ وہاں بھی پتھر گرا، اس پتھر کو اٹھا نہ سکا۔ چوتھی جگہ پہ لے کے گیا، 5ویں جگہ پہ لے کے گیا، 7ویں جگہ پہ لے کے گیا۔ لے جانے کے بعد اس پتھروں نے ان کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا۔ اب سنیے فرشتوں نے جس انسان نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، کنکروں کو گواہ بنایا تھا کہ ایک کنکر ایک پتھر گواہ ہو جانا اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی کلمہ کے بنیاد پر وہ فرشتے عرش معلیٰ میں لے کر جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام عرض کرتا ہے کہ اے فرشتوں ان کی رحمت کی ندا آتی ہے کہ سنو میرا بندہ نے پتھر کو گواہ بنایا۔ کیا گواہ بنایا؟ کہ میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، یعنی میں ایک ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اے بندے تو نے پتھروں کا گواہ بنایا میری توحید کے وجہ سے، آپ سن لے جس کو تم نے گواہ بنایا وہ پتھر تم کو جہنم میں جانے نہیں دیا، ان پتھروں نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا اور جنت کا دروازہ کھول دیا۔ تم نے یہی تو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بندہ جس کو تم نے گواہ بنایا ان پتھروں نے جہنم کا دروازہ بند کر دیا، جنت کا دروازہ کھول دیا اور تمہاری مرضی جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو ہم کیوں نہ کلمے پڑھے، یہ آسانی کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اتنا ہی نہیں ہے، اتنی فضیلت ہے کہ مت پوچھیے۔ آپ کو میں اور یہ کو حدیث واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ حضرت سیدنا
قرآن پاک کا ترجمہ کیا لیا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے، قوم کو 1,24,000، تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ میں نے موضوع کے تحت پر بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام المختصر راستے سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، یہ جو بڈھا، یہ برے انسان پر نظر پڑی، جس کی کمر کم ہو چکی تھی، جس کی کمر ٹوٹ چکی تھی، اور وہ انسان جو ہے آج کی پرستش کر رہا تھا، آج کی پوجا کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس آگ کو تم کتنے برس سے پوجا کر رہا ہے، کتنے برس سے پرستش کر رہا ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں اس آگ کو 490 سال یعنی 10 سال کم 500 سال تک اس آگ کی پوجا کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض فرماتے ہیں کہ اے بڈھے، اے بوڑھے انسان، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس کو چھوڑ دے اور ارحم الراحمین الملک الجبار پر رجوع ہو جا، یعنی کہ اللہ پر ایمان لے کر آ۔ اللہ اللہ۔ اب وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ایمان کو قبول فرما لے گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو سب کی حاجت کو پوری کرنے والا ہے، وہ تو سب کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آئے گا تو کیوں نہ قبول کر لے گا؟ تم ایمان لے کر آ۔ اللہ اللہ۔ اب وہ انسان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں، اے پیغمبر اسلام، آپ مجھے اسلام کا کلمہ بتا دیجئے، اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ تو وہ کلمہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، جو جملہ کو سنیے، تو اس نے کیا کہا کہ پڑھ لیجئے۔ سیدنا موسیٰ نے کیا کہا؟ کیا فرمایا کہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ رسول اللہ، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہے۔ تو جب یہ کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایک ایسی چیخ ماری تو اس پر گشی طاری ہو گیا، یعنی موت ان کے قریب آ گئی ہے۔ جیسے قریب آ گئی ہے، ان کی روح نکلی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو ٹھوکر دیتے ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پرواز کر جانے کے بعد ان کے تجہیز و تکفین کیے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور ان کو دفنایا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد اب ایک نقطہ دیتا ہوں، آج ہم مزارات پر جاتے ہیں، قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قبر پجوا ہے، اور اللہ کے نبی بھی، اللہ کے رسول بھی قبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھے ہیں، مزارات میں جا کر بھی فاتحہ پڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے بازو میں یعنی قریب میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، یا اللہ، اس انسان نے ایمان لے کر آیا ہے، اس انسان نے ایمان لے کر آیا تھا، جس کی روح پرواز کر گئی ہے، تو نے اس کا بدلہ کیا، اس سے کیا سلوک کیا؟ اللہ اللہ۔ اس کی ماں بہن نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے، اور جبریل آ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے سنو، جو تم پر ایمان لے کر آیا ہے ان کو تو مہمان نوازی کیے جاتے ہیں، جنت کے پوشاک پہنایا جاتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، لہذا وہ جنت ہی میں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تو جو اتنے سارے 490 برس تک آگ کی پوجا کرتا رہا، پرست کرتا رہا، مگر یہی کلمہ کی شہادت کی وجہ سے ان کے سارے گناہ ڈھل گیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ تو کیوں نہ ہم نبی کا کلمہ پڑھے اور جنت کا عذاب سے بچے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، تم بھی کلمہ کا ورد کرتے رہو اور بچوں کو بھی بتاؤ کہ پڑھتے رہنا درود پاک کلمے، اور یہ اتنی مبارک راتیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جب وہ انسان مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ آپ جیسے بھی یاد کیے، مجلس منا کر یاد کیے،
فاتحہ دے کر یاد کیے، کچھ بھی دے کر یاد کیے. پھر عرض کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ انسان اگر مجلس بنا کر مجھ کو یاد کیا ہے تو اس سے میں اچھے مجلس سے ان کو یاد کروں گا. پھر فرماتا ہے اگر وہ مجھے ایک بالش میں اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کو میں ایک ہاتھ میں اس کو یاد کروں گا. اگر وہ مجھے ایک ہاتھ میں یاد کرتا ہے تو اس کو میں ایک قدم میں یاد کروں گا. اگر وہ مجھے چلتے ہوئے یاد کرتا ہے تو میں چلتے دوڑتے ہوئے اس کو یاد کروں گا. لہذا اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرلی ولا تکفرون. تو مجھے یاد کرو، تجھے یاد کرو. اس لیے کہ اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا، روزہ رکھنا، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا، زکات دینا، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا، صدقہ کرنا، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا، حج کرنا، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ اس کے رسول کی یاد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اللہ اس کے رسول کی یاد کرنا. یہی تو ہے. لہذا اللہ نے اگر دولت عطا کی ہے تو اللہ کے راستے پر سب خرچہ کرو. آپ اور ہم کیا ہے؟ ہم تو فقیر ہیں. سب کہیں کہ ہم فقیر ہیں. حضرت عثمان غنی کا کتنی مال و دولت تھی، لینے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ میرا یہ کچھ نہیں ہے، سب اس کا مالک نے اللہ کے رسول کو بنا دیا. اتنی دولت کے مالک کہتے ہیں کہ یہ میرا کچھ نہیں ہے، سب اس کو یہ اللہ کے رسول کا ہے. لہذا اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہم بھی اس کو مالک بنا دیں. یہ اللہ کے رسول کا ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے. برکت انشاءاللہ میں اپنی بات کو اس سے ختم کر رہا ہوں کہ تحقیق کو، دیوانوں کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہنا. یہ دیوانہ بڑی سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے اور دیوانے کے لیے ہر جہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. لہذا ہم چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے رسول کو یاد کرتے رہے اور کھلے دل کے ساتھ نبی پاک کا ولادت مناتے رہے. یہ تو اچھا ماحول بن چکا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ مناتے رہیے قسم خدا کی. جب کوئی بھی ایک انسان ایک ماحول بنا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو اگر آج کے بعد یعنی 20 سال کے بعد بھی اس کی مسجد میں اگر عید میلاد النبی کا پروگرام رکھتا ہے، وہ انسان مر گیا ہے تو اس کا سبب اس انسان کو بھی ملے گا. یہ کہ ایسے ماحول بنا کے ہم جائے کہ ہماری نسل بھی یاد کرے، ہماری اولاد بھی یاد کرے. آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و
آ گیا یوسف انکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد